اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل سیکشن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، یعنی کہ چوتھا رکوع، اور آیت ہم پڑھیں گے 26 اور 27، دو آیت. آیت نمبر 26، قد مکر الذین من قبلہم فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تو آیت نمبر 26 جو ہے 26 سورہ نحل کی، قد مکر الذین، قد یقین پہلے، یعنی کہ پاسٹ میں بھی یا پہلے، یعنی تو جو ہے مکر الذین یعنی کہ پلاٹنگ کی تھی، سازشیں کی تھی وہ پہلے جو تھے، وہ پہلے کے لوگ، من قبلہم یعنی کہ پہلے کے لوگ. تو پہلے جو تھے انہوں نے بھی کی تھی سازشیں، مکر کیا تھا انہوں نے، مکاری بولتے نا ہم، تو مکر. من قبلہم یعنی ان سے پہلے، یہ ابھی جو کر رہے ہیں ان کو نہیں ماننا ہے اور یہ کفر کر رہے ہیں اور پھر یہ دوسرے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی ایسا کیا تھا، اور وہ رسولوں کے ساتھ سب کے ساتھ سازشیں بھی کی تھی، یعنی اللہ کے خلاف. فَأَتَى اللَّهُ تو پھر اللہ ان کے اوپر دھمکا، یعنی کہ اللہ کا اٹیک آیا، سزا آئی. بنیانہم تو اللہ نے، فَأَتَى اللَّهُ بنیانہم تو ان کی بنیادیں اللہ نے ہلا دی، یعنی کہ ان کی جڑ بنیاد کہتے ہیں نا، تو یعنی سمجھو کہ ان کی جو فاؤنڈیشنز ہے وہاں سے اللہ نے ان کو ہلا مارا. جیسے کہ ایک زلزلہ اگر آئے گا تو کیا ہوگا کہ نیچے کی ساری جڑیں جو ہے اگر وہ ہل گئی تو بلڈنگ کی، یعنی بلڈنگ کا کیا گرے گا؟ چھت نا. جب دیواریں ہل جاتی ہے تو کیا گرتا؟ چھت. تو وہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کی بنیادیں جو ہے اللہ نے ان کو پورا کے پورا اس کو جھنجھوڑ ڈالا، کہ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، قواعد ہے جو اس کی جڑ بنیاد فاؤنڈیشن ہے، کہ ان کی وہ جو مطلب جو قواعد ہے ان کی یعنی فاؤنڈیشن کو اللہ نے ان کی عمارتوں کو گرا دیا. بنیانہم ان کے یعنی پورے جو بھی سٹرکچرز ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، تو اس کی جو جڑ بنیاد کیا ہے؟ من القواعد. تو اس کو اللہ نے ہلا دیا، اس پہ اللہ کا اٹیک آیا. فخر علیہم السقف تو فخر علیہم تو گر پڑی ان کے اوپر آ کے، سقف یعنی ان کی چھتیں، من فوقہم اوپر سے، تو اوپر سے آئے گی نا چھت گرے گی تو. وَأَتَاهُمُ اللَّهُ الْعَذَابُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ تو پھر یہ عذاب جو ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر جب عذاب لاتے ہیں تو وہ ایسی مطلب جگہوں سے آتا عذاب کہ جس کا ان لوگوں کو کوئی شعور بھی نہیں ہوتا، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ عذاب کہاں سے آیا. تو ان کی جڑ بنیادیں جو ہیں، یعنی اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر نازل ہوا بولتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو وہ ایسی دشاؤں سے آیا، ایسے کارنر سے آیا کہ جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا، یہ کہاں سے آ رہا ہے عذاب. ارے یعنی جس چیز کا ان کو کبھی اندازہ نہیں ہے کہ کہاں سے عذاب آنے والا ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا کرنے والا. تو اللہ جب کوئی چیز کرے گا تو اس کے بارے میں انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے پر وہ عذاب آیا بھی تو کہاں سے آیا. Those before them did also plot against Allah's way, but Allah took their structures from their foundations and the roof fell down on them from above. وہ تو ہمیشہ ہی ہوا نا جب بھی عذاب آیا اللہ کا. And the wrath seized them from directions they did not perceive. اس کی نوٹ ہے 2049. Evil will always devise plots against the prophets of Allah. جو بھی ایول ہے لوگ، شیطانی صفت والے لوگ،
تو وہ ہمیشہ سازشیں گھڑتے ہی رہیں گے اللہ کے رسولوں کے خلاف، یا اللہ کے جو بھی نبی، جو بھی اللہ کے مطلب بندے، جو اللہ کے علماء، وہ سب کے لیے یعنی ان سازشیں کریں گے، ایول جو بھی ہے وہ. سو واز اٹ ود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا نا، قریش جو کر رہے تھے. اینڈ سو واز اٹ ود دا پروفیٹس بفور ہم، اور ان سے پہلے جتنے نبی رسول آئے ان سب کے ساتھ یہی ہوا. بٹ دا امپوزنگ اسٹرکچرز وچ دا انگاڈلی بلڈ اپ، یعنی ایک میٹافوریکلی بولا جا رہا ہے، وہ کولیپس ہو گئی، کولیپس ایٹ دا کمانڈ آف اللہ. کیونکہ اللہ کا حکم ہوا اور انہوں نے جو بنایا تھا وہ عمارت کی بات نہیں ہو رہی ہے خالی، یعنی وہ تو ایک بولا جا رہا ہے، لیکن جو ان لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم یوں کریں گے اور ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے، وہ بھی ان کے پلان پورے کے پورے ایک دم ستیہ ناش ہو گئے، مینس ختم ہو گئے، اڑ گئے. اینڈ دے آر آفن پنشڈ فرام کوارٹرز فرام وچ دے لیسٹ ایکسپیکٹڈ پنشمنٹ، یعنی جہاں سے انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے وہاں سے عذاب آ رہا ہے. اب یہاں پر مثال دی گئی ہے. فار ایگزامپل دا قریش ور کانفیڈنٹ ان دیئر نمبرز، their organizations and their superior equipment. یعنی کہ قریش جو تھے جب بدر کی جنگ کے لیے نکلے تھے ان لوگ، تو وہ لوگوں نے کیا سوچا تھا، ارے باپ رے ہم تو 1000 لوگ ہیں، پھر اتنے اچھے ٹرینڈ اندر جو ان کے جو کیا مطلب فوج، جو بھی فوج ہے ان کی، پھر اس کے اندر ایک تو نمبرز بھی زیادہ ہوئے، وہ لوگ تو مطلب بہت کم تھے، اور مطلب جو مومن بلیورز تھے وہ تو کم تھے نا، 313، اور یہ لوگ 1000. پھر ان کا آرگنائزیشن کہ بھائی ان کے ساتھ مال ہے، کھانا ہے، اونٹ ہے، سب کچھ ہے، اور پھر ان لوگوں کا سپیریئر ایکوپمنٹ، یعنی ان کے پاس تلوار، بھالے، تیر کمان، سب کچھ ہے. بٹ آن دا فیلڈ آف بدر دے کولیپسڈ ویئر دے ایکسپیکٹڈ وکٹری. تو اللہ بولتے نا ایسے ڈائریکشن سے، ایسی دشاؤں سے یا ایسے کارنر سے آتی ہے مطلب وہ جو عذاب. تو اب ان کے لیے کہاں سے آیا؟ جہاں پر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم تو ابھی یہاں پر ہماری وکٹری، ہم جیت کے رہیں گے، لیکن ان لوگ کتنی بری ہارے، وہاں پر کولیپس ہوئے نا اللہ کے حکم پہ. تو یہ ہے وہ مثال، یہ جی اس لیے دی گئی تاکہ تم یہی نہ سوچو خالی کہ وہ عمارتوں کے لیے بولا جا رہا ہے، یا ان کے ٹیمپلز، یا ان کے جو بھی انہوں نے بنائے، یا انہوں نے جو بتوں کو گھڑا، صرف وہی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کا عذاب تو کوئی بھی روپ دھارن کر کے آ سکتا ہے، کیسے بھی آ سکتا ہے، اور کہیں سے بھی آ سکتا ہے جہاں سے انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے. آیت نمبر 27، ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. ثم پھر اس کے بعد یوم القیامت، یعنی جو قیامت کا دن ہے، ججمنٹ کا جو ڈے ہے، اس دن کی بات اب ہو رہی ہے کہ ثم یوم القیامت. یہاں تو دنیا میں ہو گیا ان کا پورا جو بھی انہوں نے سوچا تھا، وہ ان کا پورا مطلب ہو گیا کباڑا، یا ان کا مطلب یعنی ہار، یا ان کی مات سب ہو گئی. لیکن اب قیامت میں بھی وہ لوگ نہیں بچنے والے. ثم یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن، اس کے بعد ہوگا یخزیہم، کہ ان کو یخزیم، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ. تو یخزیہم، ان کو مطلب خزیہ کا مطلب ہوتا ہے ذلت، اور یا تو شیم، اور یا پھر ان کو یعنی مطلب بہت ہی مطلب ہیومیلیشن، اس سے ان کو کور کر دیا جائے گا. یخزیہم یعنی کہ ان کے اوپر ضلالت ڈال دی جائے گی. وَيَقُولُ، اور کہا جائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہے وہ شرکا تمہارے جو تم نے شریک بنایا تھا نا ان کو میرے، تو وہ میرے پارٹنر سب کہاں ہیں؟ شرکا کدھر ہے؟ وہ یہ پلورل میں ہے نا، شرکا، شریک کا شرکا. تو کہاں ہے وہ میرے پارٹنرز؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ، جس کو کہ تم، تُشَاقُونَ فِيهِمْ، یعنی جس کے لیے تم خوب جھگڑتے تھے، حجت بازی کرتے تھے ایمان والوں کے ساتھ. قال الذین،
تو پھر ان سے کہیں گے وہ لوگ اوتل علم، جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اوتل علم، تو جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا وہ لوگ پھر کہیں گے ان الخزي اليوم، کہ یقیناً آج کے دن ان کے اوپر بہت ہی ذلت ہے، شیم ہے، مزری ہے، الیوم والسوء علی الکافرین، اور سب بہت ہی برائی ان کے اوپر ہے، کافروں کے اوپر. تو یہ کہیں گے علم والے کہ آج کے دن تو ان کے اوپر مطلب ذلت بھی ڈال دی گئی ہے اور مایوسی بھی ڈال دی گئی ہے. Then on the day of judgment he will cover them with shame and say, where are my partners concerning whom you used to dispute with the godly? Those endued with knowledge will say, this day indeed are the unbelievers covered with shame and misery. اس کی بھی نوٹ ہے 2050. The worshippers of false gods یعنی ungodly, the unbelievers, کافر یعنی وہ کافر لوگ جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے، جھوٹے معبودوں کی، will be unable to reply یعنی وہ جواب نہیں دے سکیں گے ان سے پوچھا جائے گا تو when brought before the judgment seat. تو جب ان کو اللہ کے مطلب جو ہے جہاں پر عدل اور انصاف ہوگا تو جب ان سے پوچھا جائے گا وہ جواب نہیں دے سکیں گے. The comment of those endued with knowledge یعنی وہ جو نبی، رسول یا پھر جو لوگ بھی ہے علم والے جن کو علم دیا گیا، the prophets and teachers whom they had rejected ان کو ان لوگوں نے رد کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے تم کو، will be by way of indictment and explanation of the position of those before the judgment seat. تو وہ لوگ بھی جو الزامات ہوں گے یا جو بھی ان کے اوپر مطلب ان کے اوپر جو بھی الزام تھے وہ بیان کریں گے وہاں پر، اور یہ کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا. تو یہ ججمنٹ سیٹ کے سامنے وہ لوگ مطلب بیان کریں گے، جو بھی رسول، نبی، علماء، وہ سب ان کے بارے میں. اب باقی کا ہوگا تفسیر ابن کثیر میں.